محبوب ہمیں تیرے بیٹے کو بچپنے میں دنیا سے اٹھانا تو گوارا ہے، لیکن ختم نبوت کا تاج تیرے سر ہی جچے گا، کسی اور کے سر یہ تاج نہیں رکھا جائے گا۔ اب بتاؤ جھوٹے نبیوں کی باتوں پہ پھسلنے والے، دنیا کے پیسوں پہ پھسلنے والے، ارے جب نبی کا بیٹا ابراہیم اور قاسم نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ ختم نبوت ہو چکی، تو قادیان کا کوئی دجال نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ غور فرما، جب نبی کی اولاد نبی نہیں ہوئی، آپ سے پوچھتا ہوں، آقا فرماتے ہیں اے علی تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے، موسیٰ کا بھی بھائی تھا، تو میرا بھائی ہے، اخی رسول ہے، تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، مگر تو نبی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ پھر فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتے، لا نبی بعد، مگر عمر بھی نبی نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر غور کیجئے، امام حسن بھی نبی نہیں ہوئے، امام حسین بھی نبی نہیں ہوئے، صدیق اکبر بھی نبی، جب اتنی بڑی بڑی ہستیاں نبی نہیں ہوئی تو وہ قادیان کا دجال جو ایک رات میں 100 مرتبہ پیشاب کرنے اٹھتا تھا، اس کی سیرت پڑھے آپ، میں کوئی ہنسانے کی بات نہیں، کیا نبی بنایا لوگوں نے جو پاک نہیں رہ سکتا، ذرا غور تو کریں۔ اور اپنے نبی کی شان کیا ہے؟ اپنے نبی کی شان کیا؟ حضور جس سواری پہ بیٹھ جائیں، جب تک سواری پہ بیٹھے ہیں وہ سواری اونٹنی ہو کر، گھوڑی ہو کر، خچر ہو کر، جب تک نبی بیٹھے وہ پیشاب نہیں کر سکتی۔ یعنی جانور کو بھی اتنا احساس ہے کہ مجھ پر نبیوں کا نبی بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں نے پیشاب نہیں کرنا ہے۔ توجہ فرمائیے، اپنے نبی کی شان ہے، ذرا غور کریں، اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو، اپنے نبی کی بزرگی کو سمجھو۔ آج ہمارے بچے ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں جانتے۔ یاد رکھنا ایک بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہی ہے، آقا فرماتے جیسے کسی نے عمارت بنائی، عمارت پوری بن گئی، بننے کے بعد ایک ایک کی جگہ خالی تھی، ایک ایک نہیں رکھی تھی، ایک ایک کی جگہ خالی تھی، تو جو بھی اس عمارت کو دیکھتا آ کر کے دیکھتا اور حیرت کرتا کتنی خوبصورت عمارت ہے، اور ایک ایک کی جگہ خالی، یعنی دیوار میں ایک ایک نہیں لگی ہوئی ہے، عمارت بڑی خوبصورت ہے لیکن ایک ایک نہیں ہے، دیوار میں ایک ایک کی جگہ خالی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں وہ آخری اونٹ ہوں نبوت کی جو میں نے اس عمارت کو مکمل کر دیا۔ اب غور فرمائیں، جب کوئی عمارت مکمل ہو جائے تو عمارت مکمل ہونے کے بعد اب اس کے اندر کوئی اینٹ لگ سکتی ہے؟ بولو بھائی، بات سمجھ میں آتی ہے؟ جب عمارت بن گئی تو اب نئی اینٹ لگ سکتی ہے؟ بولو اینٹ لگ سکتی ہے؟ نہیں لگ سکتی۔ اب کوئی اینٹ لائے گا تو کیا کرے گا؟ عمارت کا حسن نہیں بڑھائے گا بلکہ وہ عمارت کے اندر عیب پیدا کرے گا۔ تو نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے، ہمارے آقا کے بعد اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور تو حسن کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے حضور بے مثال ہے، لیکن سب سے پہلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ اس امت میں جس بدبخت نے کیا اس کو مسلمہ کذاب کہتے ہیں۔ اور اس وقت جب اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، عرب کے بہت سارے قبیلے بلکہ اس کا خود کے قبیلے کے بھی اکثر لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق اکبر کا یہ احسان ہے۔ اللہ اکبر، جب رسول اللہ نے دنیا سے آنکھیں بند کی ہے اور ظاہری طور پر حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت امت میں اتنے فتنے پیدا ہوئے، زکات دینے والوں نے انکار کر دیا، بعض لوگوں نے اسی طریقے سے مرتد لوگوں کا فتنہ ایک طرف، ختم نبوت پر شبخوخ مارنے کا فتنہ ایک طرف۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا واللہ میں سب سے جنگ کروں گا۔ یہ صدیق اکبر پتہ چلا مسلک کی سب سے پہلی جنگ، توجہ کرنا، مسلک کی سب سے پہلی جنگ جس نے لڑی ہے اسے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا یہ مسلک کی بات نہ کرو، یہ مسلک کوئی چیز نہیں، مسلک کے بارے میں ہم سے سوال
مسلک کے بارے میں ہم سے وہ اللہ نہیں پوچھے گا. آپ لوگ کیا لڑاتے رہتے ہیں مولوی لوگ مسلک کے بارے میں؟ میں کہتا ہوں یاد رکھنا، مسلک کی سب سے پہلی جنگ صدیق اکبر نے لڑی ہے، صحابہ کے امام نے لڑی ہے، اور اکیلے نہیں لڑی ہے، سارے صحابہ صدیق اکبر کے ساتھ ہیں. پتہ چلا جنہیں مسلک سے چڑ ہے وہ صحابہ کے عقیدے کا باقی ہے، وہ اہل بیت کے عقیدے کا باقی ہے. لوگ کہتے ہیں صرف کلمہ پڑھ کے کام چل جائے گا، مسلک کے لیے نہ لڑا کرو. ہم نے کہا تمہارے مسلک تمہیں مبارک ہو، ہم صدیق اکبر کے غلام ہیں، ہم صحابہ و اہل بیت کے غلام ہیں. صدیق اکبر نے پیغام دیا، حالات کیسے ہی ہو جب بھی عقیدے پہ حملہ کیا جائے گا سب کچھ قربان کر کے عقیدہ بچایا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ قوت، جلسہ دستار. آج کل کے مالدار سیٹ کو کہتے ہیں یہ مولوی لوگ مسلک کے نام پہ لڑانے آتے ہیں. میں نے کہا کیا صدیق اکبر سے بھی یہی ہے؟ صدیق اکبر نے مسلک کی لڑائی، پہلی جنگ مسلک کی صدیق اکبر نے لڑی، اور دوسری جنگ مسلک، توجہ، دوسری جنگ مسلک کی امام حسین نے کربلا میں لڑی، اور آخری جنگ مسلک کی جو لڑے گا اسے رسول اللہ کا شہزادہ امام مہدی کے نام سے جانا جائے گا. اس کو یاد رکھنا. اس لیے مسلک کا مذاق نہ اڑاؤ. لوگ کہتے ہیں مسلک بالائے طاق رکھ کے مل جاؤ. میں نے کہا وہ اوروں کے مسلک ہوں گے جو طاق پہ رکھے جاتے ہیں، ہمارا مسلک ہمارے دل پر، ہماری آنکھوں پر، ہمارے سر پر. ہمارا مسلک طاق پہ رکھنے والا نہیں ہے، ہمارا مسلک تو دل اور آنکھوں پہ رکھنے والا ہے. اور اسی مسلک کو سینے پہ رکھ کر ہم قبر میں لے جائیں گے. ہمارے امام کہتے ہیں لحد میں عشق رکے شیخ طاق لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور جب مسلک لے جائیں گے تو جنا بنے گی، جنا بنے گی، جنت سے پہلے جنا بنے گی. محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے. نعرہ تکبیر، نعرہ مسلک امام احمد رضا، مسلک امام احمد رضا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ختم نبوت کانفرنس، حضرت علامہ مولانا امین القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. آج آپ لوگوں کو یہ فکر دی جا رہی ہے انٹرنیٹ نے نابالغ محققین کے ذریعے سے مسلک کوئی چیز نہیں صرف مسلمان، مسلک کوئی چیز نہیں صرف مسلمان. ہم نے کہا مسلمان تو بالکل مسلمان ہے، مسلمان تو بالکل مسلک کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، یہ مسلمانیت ہی مسلک ہے. اور کس طرح ہے؟ ایک آسان بات، پہچان کے لیے بنتے ہیں مسلک کے نام. جیسے ایک نشانی، ایک دکان. آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ گفتار گنج. نام بھی اچھا ہے، گفتاری گفتار. ہاں، گفتار کے ساتھ ساتھ ندائے حبیب بھی ہے. ندا کا تعلق بھی گفتار ہی سے ہے، یعنی کہ اسی کے اندر ہے. ہاں ہاں، ندائے حبیب، ندا کا تعلق بھی گفتار سے ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. لیکن آپ گفتار والے بھی اور کردار والے بھی، تبھی تو اتنی ٹھنڈی میں ایسے جم کے بیٹھے ہو. اور میرے بھائی تو کھڑے ہو کے بھی سن رہے ہیں، اتنی دیر تک کھڑے ہونے سے پیر درد کرتے لیکن تمہیں سلام و نبی کی محبت میں کھڑے ہو کے سن رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جو بیٹھے ان کو بھی، جو کھڑے ان کو بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت کھڑے ہونے سے محفوظ کر لے. جس دن 50,000 سال تک لوگوں کو کھڑے ہونا ہوگا، نبی کی محفل میں بیٹھنے والوں کو اللہ کھڑے ہونے سے محفوظ کر لے. میں عرض کیا کر رہا تھا، گفتار گنج میں ایک دکان تھی جہاں پر دیسی گھی ملتا تھا، اوریجنل پیور دیسی گھی ملتا تھا وہ گفتار گنج میں. اللہ اکبر. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس کے بازو میں قریب میں ایک اور گھی کی دکان کھل گئی. جب گھی کی دکان کھلی تو اس میں جو ہے وہ ویسی خالصیت نہ رہی. تو کیا ہوا، اس نے ویسے ہی گھی کی دکان کھولی تو دوسری دکان کھولنے والا بھی کہے گا دیسی گھی کی دکان، دیسی گھی کی دکان. تو جو پرانا
پرانی دکان والا ہے وہ کیا کرے گا؟ بھائی جب اسی نام سے اس نے دکان کھول دیا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ اپنی دکان کے لیے کوئی پہچان مقرر کرے گا. مثال کے طور پہ ایک جھنڈا لگا دیا, ایک جھنڈا لگا دیا, مطلب یہ اب بچوں کو اگر ننھے ننھے ناسمجھ بچوں کو بھیجنا, اماں کو تو پتا ہے کہ دیسی گھی کام ملتا ہے, ابا کو بھی پتا ہے دیسی گھی کام ملتا ہے, لیکن بچوں کو بھی کام کے لیے بھیجنا پڑتا ہے. اجنبی لوگوں سے بھی کہنا پڑتا ہے وہاں گھی اچھا ملتا, جاؤ. اب ایک کی بجائے دو دکان ہو گئی, تو پرانی دکان والے نے اسی نام سے دکان کھولا, تو پرانے دکان والے نے جھنڈا لگا دیا. ایک سال پہلے اماں کہتی تھی جا بیٹا دیسی گھی کی دکان جو اپنے محلے میں گفتار گھر میں وہاں سے گھی خرید کے لا, لیکن ایک سال کے بعد کہنے لگی بیٹا جو دیسی گھی کی دکان پہ ہرا جھنڈا ہے, دیکھو پہچان ایک بڑی کہ نہیں بڑی, ہرا جھنڈا ہے نا وہاں سے خرید کر کے لانا. کیوں؟ جب ہرے جھنڈے کی علامت کب تک بیان نہیں کرنی پڑی, کب تک بیان نہیں کرنی پڑی, جب تک دوسری دکان نہیں کھلی تھی. جب دوسری دکان کھل گئی اور اس میں ملاوٹ ہے تو پھر نشانی کس نے لگائی؟ دوسرے نے نہیں لگائی, بلکہ پہلی دکان کو ہی نشانی لگانی پڑی. اور کیا نشانی لگی؟ اللہ اکبر, ہرا جھنڈا. تو بچے نے نادانی سے کہا امی کیا دیسی گھی کی دکان کہنا کافی نہیں ہے؟ تو اس کے سر پہ ماں نے شفقت کا ہاتھ رکھے, کہا للہ تجھے سمجھتا نہیں ہے, للے بچے تجھے سمجھتا نہیں ہے, پیارے چھوٹو تجھے سمجھتا نہیں ہے, منہ تجھے سمجھتا نہیں ہے. جب تک دکان ایک تھی تو صرف دیسی گھی کی دکان کہنا کافی تھی. اب جب دکان دو ہو گئی اور دوسری بھی اگر دیسی گھی کی ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ملاوٹ والی بات آ گئی. تو پھر اس نے اپنی پہچان کے لیے ہرا جھنڈا لگایا. اب ہمیں ملاوٹ کے گھی سے بچنا ہے تو ہرے جھنڈے کا تذکرہ کرنا ضروری ہوگا, تبھی گھر میں دیسی گھی آ سکے گا. اس کے بعد چند دنوں کے بعد بازو میں پھر تیسری دکان کھلی اور تیسری دکان والے نے یہ ہوشیاری کی گھی کی دکان بھی ہرا جھنڈا بھی ساتھ میں. اب پہلی دکان والے کو پھر تکلیف آئی, یہ مکار شیطان بازو میں آیا, اب میں کیا کروں؟ اس لیے کہ جمہوری ملک ہے, کچھ کر نہیں سکتا, نہ جھنڈا ہٹا سکتا نہ دکان ہٹا سکتا. تو اس نے کیا کیا, ہر ایک کے ساتھ ایک جھنڈا اور لگا دیا سفید. اب امی دوسرے سال کہنے لگی میرے بیٹے وہ جو گھی کی دکان پہ جانا نا دیسی گھی کی, جہاں ہرا سفید دو جھنڈے لگے ہیں وہاں سے گھی لانا. بات سمجھ میں سمجھانے میں کامیاب ہوا تو میرا آنا کامیاب ہوا, بات سمجھ میں آئی. پہلے رسول اللہ کے دور میں سبھی مسلمان تھے اور صرف مسلمان تھے, کوئی سنی نہیں تھا, کوئی شیعہ نہیں تھا, کوئی وہابی نہیں تھا, کوئی تبلیغی نہیں تھا, سب مسلمان تھے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب مسلمان ایک تھے, لیکن مسلمانوں سے کچھ لوگوں نے الگ جماعت بنا لی. اللہ اکبر, مسلمان بھی کہتے تھے نبی بھی توہین بھی کر گئے تھے, مسلمان بھی کہتے تھے عذاب قبر کا انکار بھی کر گئے تھے. تو اس وقت مسلمانوں نے کہا اب یہ نئی دکان جو کھلی ہے ملاوٹ کی, اس سے آنے والی قوم کو بچانے کے لیے ہمیں بھی کوئی نشانی مقرر کرے گی. تو اب مسلمان کے ساتھ ہو گیا سنی مسلمان. کچھ بدلا, کچھ نہیں بدلا, صرف پہچان مقرر کی گئی. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد کچھ اور ایسے آئے, تیسری دکان کھلی, مسلمان سنی مسلمان لیکن عقیدے میں گڑبڑ کرتے تھے. تو پھر اسی حق والوں نے اسی دکان میں کہا, اب اس ظالم نے شیطان نے دوسری تیسری دکان کھول کے مسلمان بھی کہا سنی بھی کہا, تو ہم کیا کہیں گے اپنے آپ کو؟ ہم ماتریدی اور اپنے آپ کو اشعری کہیں گے تاکہ اس سے پہچان ہو جائے. پھر اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر اس کے بعد کسی نے دکان کھولی تو کہا مسلمان بھی کہیں گے, سنی بھی کہیں گے, ماتریدی بھی کہیں گے اور اشعری بھی کہیں گے, ساتھ میں حنفی بھی کہیں گے, شافعی بھی کہیں گے, حنبلی بھی کہیں گے, مالکی بھی کہیں گے. دیکھیے دکانیں بڑھتی گئی, نشانیاں بڑھتی گئی, اور جب 14ویں صدی میں مسلمان بھی کہلائے, مسلمان بھی کہلائے, سنی بھی کہلائے, حنفی بھی کہلائے, اور نبی کے لیے کہا دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, مسلمان بھی ہے کہہ رہے, سنی بھی ہے, حنفی بھی کہلا رہے ہیں اور کہہ رہے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, اور پھر کہنے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے. یعنی نام تو وہی ہے لیکن بکواس الگ الگ ہے. تو ایک مرد قلندر اٹھا اور پوری علماء
कॉन्फ्रेंस, तहफ्फुज़ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बताइए, निशानी बढ़ने से कोई चीज बदलती है? नहीं बदलती। निशानी बदलने से या बदलना नहीं बदलती, निशानी बढ़ने से फायदा किसका होता है? पब्लिक का होता है। और आगे पता नहीं किस किस नाम से निशानी बदलेगी। बल्कि हिंदुस्तान में जिन लोगों को चिढ़ है कि इस नाम से क्यों पुकारा जाता है, उस नाम से क्यों पुकारा जाता है, तो कभी इस्लाम और सुन्नियत को उलमाए दहलवी के नाम से जाना गया, कभी उलमाए खैराबादी के नाम से जाना गया, कभी उलमाए बदायूं के नाम से जाना गया। तो हर दौर में निशानी बढ़ती चली गई। तो निशानी बढ़ने से कोई नुकसान नहीं होता। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था भाइयों, आपकी तवज्जो है, मसलक की सबसे पहली जंग किसने लड़ी? अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक अकबर ने। अब तवज्जो करना, सैयदना सिद्दीक अकबर को किसी ने मशवरा दिया, ऐ मुसलमानों के खलीफा, इतने सारे महाज खुले हुए हैं, अल्लाह अकबर, एक तरफ मानीन ज़कात का फितना है, यानी कुछ लोग हैं जो ज़कात देने के मुनकिर हो गए, कुछ लोग हैं जो माज़अल्लाह इर्तिदाद की तरफ जा रहे हैं, और कुछ लोग हैं ऐसे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह के लोगों ने खत्म नबूवत का इनकार कर दिया है। उसके बाद रोम की फौज मुसलमानों को मारने के लिए, तवज्जो करना, बहुत अहम नुक्ते पे बात कर रहा हूं, तवज्जो करना, रोमी फौज, तवज्जो करना, खास तवज्जो, मैं कोई आंख बंद करके अंधभक्त की तरह गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूं। हम हक़ाइक़ की राहों के मुसाफिर हैं, हम सच्चाई की राहों के मुसाफिर हैं। और एक बात याद रखना, सुन्नी दावत इस्लामी का ये तुर्रा इम्तियाज है, हम कई मसलक को छुपा के बात करने को जायज नहीं समझते। ऐसे काम को आग लगे, ऐसे काम पे लानत हो जो मसलक को खत्म करके किया जाए। वल्लाह हम तो जिंदगी में नहीं, मरने के बाद भी मसलक का नारा बुलंद कर लेंगे। उम्मीदवार है, मैं वो सुन्नी हूँ, जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलाम।